وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الغاشیہ کی ترکیب کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ هل أتاك حديث الغاشیہ، یہ حرف استفہام، عطا فعل ہے کا مفعول ہے، حدیث مضاف، اس کی رفع بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، الغاشیہ وجوہ، مبتدا۔ دیکھیے مبتدا یہاں پر نکرہ آیا ہے۔ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے اگر مؤخر ہو جائے، مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے اگر عموم کا مفہوم دینا ہو، جنرلائز کرنا ہو، اور مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے اگر مبتدا میں مختلف قسم کی نوعیت کی بات ہو رہی ہو، اس سب کو کور کر دیتا ہے ہمارا اردو میں کچھ، تو اس وجہ سے مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم فی الحقیقت دیکھیں تو جس کی خبر دی جا رہی ہو وہ نکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معنوی لحاظ سے دیکھیں کہ جس کی خبر دی جا رہی ہو وہ عام نہیں ہو سکتا، وہ خاص ہی ہوگا۔ لیکن یہاں نکرہ کا مطلب عموم کا مفہوم پیدا کرنا ہے، اختلاف کا مفہوم پیدا کرنا ہے۔ اس کا ہیہ جو ہے، ہیہ کی جو ضمیر ہے واحد مؤنث کی، وہ وجوہن کی طرف جا رہی ہے، اور اس لیے کہ وجوہن غیر عاقل جمع مکسر ہیں، اس لیے یہ واحد مؤنث آیا ہے۔ اس میں بھی فعل مجہول ہے لیکن ضمیر اس میں بھی ہیہ کی ہے جو وجوہن کی طرف جا رہی ہے۔
فی الحال اس کو ہم یہاں کلوز کر لیتے ہیں. ویسے اس کو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ان تمام خبروں کو آپ مبتدا کے ساتھ جوڑ دیں، ظرف اور یہ تمام خبریں. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا نہیں آیا تیرے پاس چھا جانے والی کا واقعہ. حدیث جو ہے یہ بات کو بھی کہتے ہیں، واقعے کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ بات کریں گے تو کیا تمہارے پاس نہیں پہنچی، کیا تیرے پاس نہیں پہنچی چھا جانے والے کی بات، چھا جانے والی کی بات. غاشیہ غین شین یا باب سمع سے آتا ہے. غشیہ یغشا اس کے معنی ہے ڈھانپ لینا، چھا جانا. اس سے اسم الفاعل ہے غاشیٌ جس کو پڑھیں گے غاشن، یہ ناقص ہے قازن کی طرح. اور اس سے اسم الفاعل مؤنث فاعلۃ کے وزن پر غاشیۃ، واحد مؤنث. اب یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، الساعہ کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. وجوہ جو ہے یہ وجہن کی جمع ہے. وجہن کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ اس کی جمع مکسر ہے. یومئذ اس دن، یومئذ کے بارے میں بتا چکے، اصل میں ہے یومئذ کان کذا و کذا، اس دن جب فلاں فلاں ہوگا، تو اس کو ایبریویٹ کرتے ہیں یومئذ. اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعۃ، خاشعہ خشع یخشع، خاشین اور عین باب فتح. اس کا معنی ہے عاجزی کا اظہار کرنا، جھک جانا. کچھ چہرے ہوں گے اس دن جھکنے والے. عاملۃ، عمل یعمل باب سمع سے آتا ہے، عمل کرنا. عمل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ ویسے ہی جنرل بات ہے. عمل میں فعل پلس ارادہ از اکول ٹو عمل، فعل پلس کوشش از اکول ٹو عمل، فعل پلس مشقت از اکول ٹو عمل. اور فعل جو ہے اس میں انٹینشن نہ بھی ہو تو وہ فعل کہلاتا ہے، اس میں مشقت نہ بھی ہو تب بھی وہ فعل کہلاتا ہے. اچھا یہاں پہ عاملۃ سے نا یہاں مراد ہے مشقت والا کام کرنے والا. چہرے جھکے ہوئے ہوں گے پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اصل میں تو مطلب کام کرنے والے ہوں گے، مشقت والا کام کرنے والے ہوں گے، مشقت زدہ. ٹھیک ہے. ناصبۃ، نون صاد اور با مادہ ہے، باب نصر. نصب ینصب، کسی چیز کو گاڑ دینا، جما دینا، اور پھر اس کا ایک معنی ہے تکلیف دینا. نصبن ایک اسم ہے، نصبن اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا، نصب کرنا جس کو آپ کہتے ہیں. نصبن صاد کی زبر کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہے تھکا دینا، مشقت، محنت. اور ایک قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نصبن، وہ پتھر اور بت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مادہ سیم ہی ہے لیکن مختلف معنی. یہاں پہ ہے نصبن سے ناصبتن، تھکے ہوئے. تو کیا ہوا؟ کچھ چہرے اس دن ہوں گے جھکے ہوئے، مشقت زدہ، تھکے ہوئے. ناصبتن بھی فاعلۃ کی وزن پہ ہے. تسلا نارا حامیہ، صلیہ یسلا ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، بھننا، جھلسنا، جلنا. تسلا نارا حامیہ، وہ جلیں گے تپتی ہوئی آگ میں. حامیہ، حامیم اور یا،
حما یحمی، باب ضربہ سے اس کے مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا. ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن باب سمع سے حمی یا یحما اس کے معنی ہوتے ہیں گرم ہونا، تپنا، کسی چیز کا بہت گرم ہونا. تو حامی، حامن، حامیون جس کو ہم کہیں حامی، وہ حمایت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور تپا ہوا بھی ہوتا ہے، اس سے حامیتن بنا ہے. کیونکہ یہ آگ مؤنث سماعی ہے اس لیے اس کی صفت مؤنث آئی. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی آگ کی ایک آگ کا ایک اور، جو جہنم کی آگ کا ایک اور کریکٹرسٹک ہے، تپانے والی، تپنے والی. تسقا من عین آنیہ، سقا یسقی باب ضربہ، پلانا. پینے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ شربا، پینا، سقا پلانا. اب یہاں مجہول ہے، سقا یسقی، سقیا یسقا، یسقا یسقیانی یسقونا، تسقا. وہ پلائے جائیں گے، کون پلائے جائیں گے؟ وہ چہرے. من عین آنیۃ، عین چشمہ جس کی جمع ہے عیون، آنیہ حمزہ نون اور یا مادہ ہے، انا یعنی. ایک معنی ہے اس کا قریب ہونا، قریب آنا، اور دوسرا معنی ہے انتہا کو پہنچنا، کلائمیکس کو پہنچنا. آنن قریب ہونے والا اسم الفاعل ہے، انتہا کو پہنچنے والا، اور چشمہ انتہا کو پہنچنے والے سے مراد ہے ان کو وہ پلائے جائیں گے ابلتے ہوئے چشمے سے. جو پانی اپنے بوائلنگ کے کلائمیکس کو پہنچتا ہے تو ابلتا ہے، تو یہاں یہ مراد ہے. ابھی وجوہن کے لیے جو ہے یہ خبریں سب تھیں. اگلا جملہ بھی خبر بن سکتا ہے جو ہم پڑھیں گے اگلی آیت بھی، لیکن بہرحال یہ اب اصل میں کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ یومئذ عاملہ، وجوہ یومئذ ناصبہ، وجوہ یومئذ تصلی نارا حامیہ، وجوہ یومئذ تسقا من عین آنیہ. یہ سب کی سب وجوہ یومئذ، وجوہ کے لیے خبر. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. لیسا کیا چیز ہے؟ لیسا کانا کی بہن ہے. کہتے ہیں کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی بہنیں. کانا کیا ہے؟ فعل ناقص. پہلی بات کہ ناقص فعل، فعل ناقص ناقص فعل کو کہتے ہیں، یہ کہ اس میں نقص ہے. نقص کیا ہے؟ کہ اس میں کام نہیں ہے، صرف زمانہ ہے. فعل جو ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ کام پلس زمانہ. اگر صرف کام ہو اور زمانہ نہ ہو تو وہ فعل نہیں ہوتا، وہ اسم ہوتا ہے جس کو آپ مصدر کہتے ہیں. اور اگر صرف زمانہ ہو اور فعل نہ ہو تو پھر بھی وہ فعل نہیں ہوتا، اسے فعل ناقص کہتے ہیں. فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. فعل ناقص سے آپ کی بہت زیادہ شناسائی ہے کانا کی شکل میں، تو اسی فعل ناقص میں سے ایک ہے لیسا، وہ نہیں ہے. یہ نفی کے لیے آتا ہے جی.
زائدہ لکھا ہے میں نے اس کے نیچے، اس کا باقاعدہ معنی نہیں ہے. دیکھیے اصل میں کیا تھا، طعام من ذریع لہم، زری کا کھانا، زری والا کھانا ان کے لیے ہوگا، لیکن بات کو حصر کے لیے کیا گیا، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا، نہیں کوئی کھانا ان کے لیے موجود ہوگا سوائے زری کے. تو یہ مستثنی منہ حرف استثناء، اور یہ مل کر اس میں، جیسے اس میں کانا ہوتا ہے نا، کانا کی خبر بھی نصب میں ہوتی ہے، لیسا کی خبر بھی نصب میں ہوتی ہے. اس میں لیسا جو کہ بمنزلہ مبتدا ہے. اب یہ جو دو جملے آ رہے ہیں یہ صفات ہیں ذریع کے لیے. ذریع کی کچھ کوالٹی بیان ہو رہی ہے. لا ہے نفی کا، یسمنو فعل، اس کے اندر ہوا جو جا رہا ہے ادھر ذریع کی طرف. یہ بھی ہوا جا رہا ہے ذریع کی طرف. اچھا، اب لیسا کے اصل معنی تو ہے نہیں ہے، لیکن پیچھے یوم اذن کا ذکر چل رہا ہے، اس دن، تو ہم اس کو سیاق و سباق کے حوالے سے پھر اس کا معنی مستقبل میں کریں گے. لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، بریکٹ میں موجود، طعام، کوئی کھانا، سوائے ذریع کے. ذریع ضاد را اور عین، زرع یزرع، با فتح سے اس کے معنی ہے کمزور ہونا، بے فائدہ ہونا. ذریع یہ ایک اسم ہے، اور یہ بے فائدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایسا درخت یا ایسا پودا جس کے اندر جو خاردار ہو، خاردار بے فائدہ پودا. ترجمہ اس کا لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار پودے کے، خاردار بے فائدہ پودے کے. اب ذریع نکرہ بھی ہے تو نکرہ موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اس کی صفت، اس کی آگے، اس کی اگلے جملے میں اس کی صفت آ رہی ہے. لا یسمنو، جو نہ موٹا کرے گا. یسمنو اس کا مادہ ہے سین میم اور نون، باب افعال سے آیا ہے یہاں پہ، اسمنا یسمنو، موٹا کرنا. ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ اغنا یغنی، غین نون یا مادہ ہے باب افعال سے، اغنا یغنی، بے نیاز کرنا، بے پرواہ کرنا. اور جو نہ بے پرواہ کرے گا بھوک سے. اب مجھے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آج کل جو ڈائٹریشن ہیں ان کے لیے تو ذریع بڑا، جو ڈائٹ وہ کھلاتے ہیں ہے جی، ایسی ایک ازراہ تفنن بات ذہن میں آئی، نہ وہ موٹا کرتے ہیں اور نہ ان کی بھوک کو مارتے ہیں.
یہاں پر تو ذکر بڑا غلط، یعنی کہ ان دا سینس کہ ایک برے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی. اب یہ جملہ، اب دیکھیے ہم، پیچھے کہیں پہ ہم کا ذکر نہیں ہے، پیچھے کہیں پہ ہم کا ذکر نہیں، پیچھے ہے وجوہ کا ذکر. دیکھیے چہرہ خود، یہ چہرہ ایک استعارہ ہے، اصل مراد چہرے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو گرامیٹیکلی تو یہ جملہ جو ہے یہ اس کی خبر نہیں بنتا، لیکن معنوی لحاظ سے اگر ہم سے مراد وہ چہرے والے لے لیں تو ان کی یہ خبر یہ بھی ہے کہ کھانا ان کے لیے سوائے زری کے کچھ نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ ناعمہ. پھر دیکھیے اسی طرح آیا ہے یہ، کچھ چہرے، یہ راضیہ سے متعلق ہے. وجوہ یومئذ فی جنت عالیہ. کچھ چہرے اس دن جنت عالیہ میں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے. تو اصل خبر ہے موجودۃ، راضیۃ موجودۃ فی جنت عالیہ. تو میں نے اس کو، یا ہم اس کو کر دیں گے متعلق خبر محذوف، اور ہم کر دیں گے موجودۃ. یہ ہیا کہاں جا رہا ہے؟ وجوہ، واحد مؤنث غائب. یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ ہا جا رہا ہے جنت ان کی طرف. یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ جنت ان کی طرف.
اب اس سے آگے جو آئیں گی اب وہ صفات آئیں گی جنت کی کہ جنت میں کیا ہوگا. پہلے آ رہی تھی صفات کہ وجوہن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ناعمہ ہوں گے، راضیہ ہوں گے، موجود ہوں گے جنت میں، اور کوئی چیز ایسی نہیں سنیں گے. پہلے ترجمہ کر لیتے پھر. وجوہ یومئذ ناعمہ، نون عین اور میم. نعمہ ینعم، نرم و نازک ہونا، تر و تازہ ہونا کے معنی میں ہے. یہاں اسم الفاعل ہے واحد مؤنث. واحد مؤنث اس لیے آیا ہے کہ مبتدا غیر عاقل ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے خبر واحد مؤنث آتی ہے. بک نمبر 1 میں آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں. کچھ چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، فریش. لِسَعْيِهَا راضیہ، لام زیر لی جو ہے حرف جار ہے. سعیٌ، سعا یسعا کوشش کرنا، سعیٌ کہتے ہیں کوشش کو. لِسَعْيِهَا اپنی کوشش پر، راضیۃ، را ضاد اور یا باب سمع، رضیہ یرضا راضی ہونا، مطمئن ہونا، خوش ہونا. لِسَعْيِهَا راضیہ اپنی محنت پر خوش، شاداں و فرحاں. فی جنت عالیہ بلند باغ میں، بلند جنت میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، سمع یسمع آپ پڑھ چکے ہیں، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اس میں جو ضمیر ہے وہ وجوہن کی طرف جا رہی ہے. نہیں سنیں گے وہ، فیہا اس میں، لاغیہ لام غین اور واو مادہ ہے اس کا. لغا یلغو کہتے ہیں بیکار بات کرنا، بے فائدہ. لغو بھی اسی سے بنا ہے. اس سے اسم الفاعل بنے گا لاغن، اس کی مؤنث ہے لاغیتن. اب یہاں پر اصل معنی تو ہے بیکار بات کرنے والی. نہیں سنیں گے اس میں، نہیں سنیں گے اس میں بیکار بات کرنے والی یا بیکار بات. فیہا عین جاریۃ، اب جو جنت ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس میں ہے عین جاریہ، بہتا چشمہ. اصل میں عین بمعنی عیون آیا ہے یہاں پہ، بہتے چشمے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اب ہم نے کلوز کرنا ہے تو یہ ہم مبتدا ادھر اور یہ ادھر. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. یہ سب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو تھا وہ تو بات ہو رہی تھی چہروں کے حوالے سے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. اب اس کے بعد فیہا عین جاریہ سے شروع ہو گیا ہے جنت کی صفات، جنت کی باتیں شروع ہو گئی. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہوں گے سرر مرفوعہ. کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے. تو فیہا جو ہے وہ قائم مقام خبر ہے یا متعلق خبر محذوف؟
قائم مقام خبر مقدم، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ ہے صفت بیان ہو رہی ہے جنت کی۔ اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارا یہ مبتدا جو ہے وہ اور بھی چلیں گے، ابھی عطف تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو مبتدا مؤخر 2، مبتدا مؤخر 3، مبتدا مؤخر، یہ سب چیزیں کہاں پہ ہوں گی؟ سرور مرفوعہ، اکواب موضوعہ، نمارق مصفوفہ، وزرائبی مبسوسہ فیہا۔ اچھا، اب اس کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کے نیچے لکھتے ہیں مبتدا مؤخر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا، ابھی اس کو ہم بند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو کر لیتے ہیں معطوف علیہ۔ ٹھیک ہے، یہ تمام معطوفات اور یہ خبر مقدم اپنے تمام اتنے لمبے مبتدا سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ، اور یہ صفت ہے جنت ان کی۔ فی جنت عالیہ، اس کی یہ صفت ہے کیا کیا؟ فیہا عین جاریہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، عین۔ فیہا سرر مرفوعہ، سرر کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، سریر کی جمع ہے۔ سریر اس کا مادہ ہے سین را اور را۔ سریر پلنگ کو کہتے ہیں، تخت کو کہتے ہیں۔ مرفوعۃ، رفع یرفع کا مطلب ہے بلند کرنا، را فا اور عین با فتحہ، اس سے اسم المفعول ہے، مفعولۃ کے وزن پہ، واحد مؤنث۔ سرر مرفوعۃ، بلند کیے گئے تخت، اس میں ہوں گے بلند کیے ہوئے تخت۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب ہے کوبن کی جمع۔ کوبن کہتے ہیں کپ کو، پیالے کو، ایسا کپ جس کا ہینڈل نہ ہو، پیالہ، پیالی، وہ ایک ہوتا ہے اس کا ہینڈل ہوتا ہے، اس کے بغیر، جس کی جمع آتی ہے اکواب۔ اور موضوعۃ، وضع یضع، واو ضاد اور عین با فتح، رکھنا۔ اس کا مطلب رکھنا بھی ہے، اس کا مطلب گھڑنا بھی ہے۔ حدیث موضوع، موضوعۃ اکواب کی صفت ہے، سلیقے سے رکھے ہوئے پیالے۔ فیہا اکواب موضوعۃ، اس میں ہوں گے سلیقے سے رکھے ہوئے پیالے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق اس کا واحد ہے نمرقن، اس کا مادہ ہے نون میم را قاف، 4۔ تو نمارق کا واحد نمرقن بھی ہے اور نمرقتن بھی ہے۔ تکیے، ذرا بڑے سائز کے تکیے جن پر ٹیک لگائی جا سکے۔ تو نمارق مصفوفہ، مصفوفتن کا مادہ ہے صاد فا اور فا، صف اسی سے نکلا ہے، قطار میں ہونا۔ مصفوفتن قطار سے، قطاروں میں تکیے، قطار والے تکیے، صف در صف تکیے، ویل پلیسڈ تکیے۔
وزرابی مبثوثۃ، زا را اور با اس کا مادہ ہے، اس کا واحد ہے ضربی. یہ گدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نرم قالین کے لیے استعمال ہوتا ہے، نرم بچھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مبثوثہ، با سا اور سا مادہ ہے. بسا یا بسو کے معنی ہے بکھیرنا، پھیلانا. مبثوثۃ، پھیلائے ہوئے، پھیلائے گئے. مفعول ہے، اسم المفعول، مفعولۃ کے وزن پر. وزرابی مبثوثہ، اور اس میں ہوں گے بچھے ہوئے گدے یا قالین. فیہا سرور مرفوعۃ، اس میں ہوں گے بلند کیے گئے تخت. واکواب موضوعۃ، اور سلیقے سے رکھے گئے پیالے. ونمارق مصفوفۃ، اور صف در صف تکیے. وزرابی مبثوثۃ، اور پھیلائے ہوئے قالین، بچھے ہوئے قالین یا گدے. ان سب کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ یہ اس میں ہوں گے، اس میں موجود ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اب یہاں افا سب سے اہم چیز ہے. یہ افا کیا چیز ہے؟ اس کے معنی ہے تو کیا، پس کیا. یہ جو فا استیناف کا ہم نے دیکھا شروع میں آیا کرتا ہے، فا پس. جب حمزہ زبر آ استفہام کا آ جائے تو فا نہیں ہوتا، افا ہوتا ہے. اگر حل ہو فہل. یہ فا جو ہے استیناف کا اگر سوالیہ جملے میں آ جائے تو اس سے پہلے سوالیہ استفہام کے لیے اگر آ لگا ہوا ہے تو فا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ افا. اور حل فا نہیں ہوگا، فہل. تو کیا، یہ بیسیکلی استفہام ہی ہے لیکن اس سے پہلے استیناف لگا ہے. تو آ جو ہے استفہام کا ہے، لا نفی کا. ینظرون فعل، ہم اس کا فاعل ہے. الہ ہے جی جار. الابلی، اصل میں آپ جملے کو ذرا سمجھیں، یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، ذرا ذہن میں لائیں. بدل الاشتمال. بدل الاشتمال سے کیا مراد ہے؟ دیکھ رہے، ایک ہے بدل الکل، ایک ہے بدل البعض، ایک بدل الاشتمال. وہ جو مبدل منہ کا نہ بعض ہوتا ہے نہ کل ہوتا ہے، بلکہ اس سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، کوئی خبر بتانا. ٹھیک ہے. اشتمال اصل میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، یا وہ کیسے پیدا کیا گیا اس کی طرف؟ ٹھیک ہے. گویا اونٹ کے ریفرنس میں یہ ہے، اس سے تعلق. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ابل جو ہے یہ ہے مبدل منہ. کیفا یہ بیسیکلی اسم ہے. ہم کہتے ہیں کیف انت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں انتا کے بارے میں اس کی حالت پوچھی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہے. انتا کے بارے میں حالت، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں ایک طرح سے یہ حال ہے، یہ حالت پوچھ رہا ہے. انتا کیفا، گویا اس کے اندر نمبر 1 یہ اسم ہے کیفا، نمبر 2 یہ حال ہے کیونکہ یہ حالت پوچھ رہا ہوتا ہے، اور نمبر 3 اس میں استفہام موجود ہے، اس کے اندر سوال موجود ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد اگر فعل آ رہا ہے تو کیفا جو ہے اس کا حال قرار پاتا ہے. کیفا اس کا حال ہے اور استفہام کی وجہ سے وہ پہلے آ گیا. اس کو ہم کہیں گے یہ اس کا حال مقدم ہے اور سوال کرنے کی وجہ سے اس کو پہلے لایا گیا ہے. اگر اس کے بعد فعل ہو کیفا کے بعد تو ہم کہیں گے کہ کیفا اس فعل کا حال ہے. یہ ہیا کہاں جا رہا ہے؟ یہ فعل مجہول اپنے فاعل اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا. سوال کیا ہے نا. اور یہ ہے بدل کس کے لیے؟ مبدل منہ کے لیے. مبدل منہ اور بدل مل کر بنیں گے. ان کی طرف نہیں تم دیکھتے, اس پورے فینومینا کی طرف کی طرف. ٹھیک ہے. جار اور مجرور متعلق فعل کون سے فعل سے متعلق ہے؟ ہاں پھر دیکھیں یہ وہی ترکیب ہے. یہ کس فعل سے متعلق ہے؟ جی بالکل. سیم کیس. اس کا ہیا جا رہا ہے سما کی طرف, اس کا ہیا جا رہا ہے جبال کی طرف. غیر عاقل جمع مکسر اس لیے واحد مؤنث آیا. جملہ فعلیہ انشائیہ بلکہ استفہامیہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب وہی ترکیب ہے. اچھا اب یہ تمام متعلقات کو آپ ملائیے. یہ اس فعل سے متعلق ہو کر
افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. ابل یہ اس میں جنس ہے، یہ اونٹ کے لیے آتا ہے، جن سے اونٹ، اس میں مذکر بھی شامل ہے مؤنث بھی شامل ہے، ابل کی کوئی جمع نہیں ہے، یہ اس میں جنس ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف؟ اب یہاں اونٹوں کی طرف بھی کوئی ترجمہ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں جنس ہے. کیف خلقت، کیسے وہ پیدا کیا گیا یا وہ پیدا کیے گئے. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے وہ بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، جبال جبل ان کی جمع ہے. کیف نصبت، کیسے انہیں گاڑا گیا. یہ خلقت، رفعت، نصبت اور سطحت یہ سب فعل مجہول ہیں. واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کے صیغے ہیں سارے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کیسے اسے بچھایا گیا، ہموار کیا گیا. بچھایا گیا بہتر ہے. اس کا مادہ ہے سین، طا اور حا. با فتح سے آتا ہے، سطح یسطح، بچھانا، ہموار کرنا، برابر کرنا، چپٹا کر دینا. کیسے اسے بچھایا گیا، کیسے اسے برابر کیا گیا. فذکر انما انت مذکر، یہ فذکر جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کے اندر انتا موجود. انما اس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں، اس کو کافہ بھی کہتے ہیں. کافہ کفایت کرنے والا، کافی ہونے والا. یہ جیسے کہتے ہیں 100 باتوں کی ایک بات، بات کچھ نہیں سوائے اس کے، در حقیقت، یہ سب ترجمے اس کے. لستا کیا چیز ہے جی؟ فعل ناقص. فعل ناقص ہے جی. اس کا اسم ہے اس کے اندر انت. علیہم، یہ جار اور مجرور مل کر متعلق خبر. آپ کو پتہ ہے لیسا کی خبر کے ساتھ با بھی لگتا ہے، جس طرح ماں کی خبر کے ساتھ با لگتا ہے. تو یہ با ہے زائدہ، اس کا معنی نہیں ہے لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ اس نے اس کو جر دے دی خبر کو. یہ ہے مجرور لیکن یہ خبر ہے. فعل ناقص اپنے اسم، متعلق اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ. الا، یہ ہے حرف استثناء. من تولا، فعل، اس کے اندر فاعل ہے ہوا، جملہ فعلیہ معطوف علیہ. یہ واو جو ہے یہ عطف کا ہے. کفر فعل، اس میں ہوا فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہے بذات خود، اور یہ ہے معطوف.
معطوف اور معطوف علیہ مل کر صلہ، صلہ اور موصول مل کر فا جو ہے یہ جواب کے لیے ہے، تو کیونکہ من کے اندر شرط کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعذب فعل، ہو مفعول، اللہ فاعل۔ اللہ کی حالت رفع بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ العذاب موصوف صفت، مرکب توصیفی مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فعل اپنے فاعل، مفعول اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ خبر ہے۔ جس نے تولا کیا اور جس نے کفر کیا اس کے بارے میں کیا خبر ہے کہ اللہ اس کو سب سے بڑا عذاب دے گا۔ فذکر، پس تم نصیحت کرو، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، ادب کے لحاظ سے ہم آپ کریں گے۔ انما، در حقیقت، انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہیں آپ ان پر مسیطر، اس کا مادہ ہے سین، تو اور را۔ کیا مادہ ہے اس کا؟ سین۔ یہ سین صاد میں کیسے بدلا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ سین کے بعد اگر تو آ رہی ہو تو عرب اس سین کو سین نہیں بلکہ صاد پڑھتے اور بولتے ہیں۔ سین کے بعد اگر تو آئی ہو کسی اسم یا فعل میں تو عرب سین پتلا ہے، تو پر ہے، اس کا بیلنس نہیں بنتا، روانی نہیں بنتی، مسیطر وہ بنتا اگر کہ تو اس سین کو وہ صاد بولتے ہیں، مسیطر۔ جیسے صراط بھی، صراط رستے کو کہتے ہیں، اس کا مادہ ہے سین، را اور تو۔ جو صراط، الصراط الذین انعمت علیہم، صراط اصل میں کیا ہے؟ صراط ہے، صراط ہے جس کو صراط بولتے ہیں کیونکہ سین کے بعد تو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب مسیطر کا مادہ ہے سین، تو اور را۔ سطر یستر کے معنی ہے لکیر لگانا یا لکھنا، سطر کہتے نہیں ہے، سطر، سین، تو اور را، سطر۔ مسطرن کہتے ہیں وہ جو رولر جس سے آپ لائن لگاتے ہیں، پیمانہ۔ مسیطرن مفعلن کے وزن پر ایک اسم ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے داروغے کے لیے، ایسا نگران جو پورا کنٹرول رکھتا ہو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا، کہتے ہیں تو فلاں پہ تھانے دار لگا ہوا ہے، تو استعمال ہوتا ہے داروغہ۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ انما انت مذکر۔ مذکر بھی کن لوگوں کے لیے؟ اب آگے آ رہا ہے ان کے لیے نہیں ہے، آپ کا ذکر کرنے کا یہ معاملہ ہے یا ذکر آپ کا فائدہ مند کن لوگوں کو نہیں ہے؟ سوائے اس کے آپ کا ذکر کرنا فائدہ مند ہوگا سوائے کن لوگوں کے؟ الا من تولا، تولا واو لام یا مادہ ہے باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہے منہ موڑ لینا، رخ پھیر لینا، کسی اور جانب متوجہ ہو جانا۔ الا من تولا، سوائے اس کے جس نے منہ پھیرا،
وَكَفَرَ اور جس نے کفر کیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ تو اللہ ان کو عذاب دے گا العذاب الاکبر بہت بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب. اچھا اب دیکھیں یہ جو اللہ کے بعد جملہ اسمیہ ہے یہ مستثنا ہے. اس کا مستثنا منہ کیا ہے؟ اس کا مستثنا منہ ہے مذکرن، اور یہ معنوی مستثنا منہ ہے. اور لست علیہم بمسیطر یہ جملہ معترضہ ہے. فذکر انما انت مذکر الا من تولی وکفر جنہوں نے کفر کیا اور روگردانی کی ان کے سوا آپ مذکر ہیں، یعنی کہ ان کو آپ کی نصیحت، انہوں نے آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. یہ ایک معنوی مستثنا منہ بنتا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اس کی ترکیب آسان ہے. اسم انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے ایابہم. ان الینا ایابہم. ایابہم اس کا مادہ ہے حمزہ واو اور با. باب نصرہ آب یعوب اوبن و ایابن لوٹنا. ایابن مصدر ہے، اسم ہے، لوٹنے کو کہتے ہیں. ان الینا بے شک ہماری ہی طرف، یہ مقدم ہوا ہے تو حصر کے لیے، ہماری ہی طرف ایابہم ان کا لوٹنا ہے. ثم پھر ان علینا اور ہم ہی پر ہے حسابہم ان کا حساب و کتاب. حساب کیا ہے بیسیکلی؟ حساب فعال کے وزن پر مصدر ہے باب مفعلہ کا. حاسب یحاسب محاسبتا و حسابا، محاسبہ کرنا، حساب لینا. اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. جب بھی یہ پڑھا جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے. تو یہ اس پہ الحمدللہ ہماری سورۃ الغاشیہ جو ہے وہ اس کی ترکیب مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.